بچی کو اگر بہت پیار سے پالا، پردہ بھی کرایا، دین بھی سکھایا، اچھا کھلایا پلایا، ٹھیک ہے. اب جب شادی کی باری آئی تو کیا دیکھا کہ وہ سامنے والے کا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، یہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ دیندار کتنا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا اشفاق بھائی، پوری زندگی اپنی بچی کو پردہ کروایا اور شادی کے بعد وہاں جا کے برقعے اتر گیا. کیوں گیا؟ وہ سسرال والے منع کرتے ہیں. ساری زندگی اولیاء، اہل بیت، غوث پاک، 12ویں شریف، میلاد کا ذہن دیا اپنی بچی کو، بچی بھی ماشاءاللہ نیک رہی، اور جہاں بھیجا وہاں کہتے ہیں وہاں تو یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ اچھا پھر اسی طرح سود کا کام کرنے والا، حرام روزی کمانے والا، یہ دیکھا ہی نہیں. اچھا آپ حلال کماتے بھی رہے، اپنی بچی کو حلال کے ذریعے پرورش کرتے رہے، اب شادی وہاں کر دی، رشتہ وہاں کر دیا جہاں حرام روزی کمائی جا رہی ہے. آپ نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس کی نسل اگر اللہ نہ کرے بدعقیدہ ہو گئی تو اس کا جواب دے کون ہوگا؟ تو کیا دیکھیں؟ اچھا دیکھنے کے لیے تو باپ نے کیا نا. کون باپ برا چاہتا ہے؟ اس نے بینک بیلنس، دولت، گاڑی بنگلہ دیکھا، صحیح اچھا نہیں کیا اس نے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری چیک لسٹ ہی غلط ہے. ہم نارملی لڑکا ڈھونڈتے وقت 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں. دکھتا کیسا ہے، دکھتا بھی چل جائے گا اگر کماتا اچھا ہے تو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے. اچھا بری عادت میں بھی کیا چیک کریں گے؟ وہ بری عادت جو معاشرے میں بری ہے، نشہ تو نہیں کرتا، چوری تو نہیں کرتا ہے. اچھا یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کوئی نماز نہ پڑھنے سے زیادہ بری عادت کون سی ہے؟ اچھا حرام کا پیسہ بہت ہے، لیکن یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے؟ سود کا کاروبار ہے، رشوت کا کاروبار ہے، نوکری کرتا ہے 50,000 کی، گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، تو کدھر سے آئے یہ سارے پیسے؟ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو پہلے چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل، چاہے لڑکی تلاش کریں چاہے لڑکا تلاش کریں، کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے. عقیدہ ہی کچھ اور ہے، اور ہم اپنے نیا خاندان بننے جا رہا ہے. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر لڑکے مجھے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، بڑی پیاری روایت کتابوں میں لکھی نا کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو. یعنی یہ بچوں کا حق ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں. تو ماں نیک ہو، دیندار ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے. با پردہ ہو تو لڑکے بھی اپنے لیے اگر تلاش کرتے ہیں، اپنی ماں، اپنی فیملی کو کہتے ہیں، تو پہلے کہیں کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان چیک کریں. پھر وہ نمازی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں. دیندار جناب رشتے ملتے نہیں ہیں. اب اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، کامل تو کوئی نہیں ہوتا جناب، ہم نے تو بچی دے دی. آپ نے انتظار ہی نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا. آپ یقین کریں اگر آپ نے صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ آپ کو اللہ والا نیک رشتہ چاہیے اور حلال کمانے والا چاہیے، آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ غیب سے ایسا رشتہ بھیجے گا. اچھا ایک بات میں اور سمجھا دیتا ہوں، بات طویل ہو گئی. کہ مثال کے طور پہ آپ نے بہت مالدار دیکھا اور وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کما ایسے رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے. عادت ایسی ہے کہ رب ناراض ہے. بچی کو بیایا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مالدار کنگال ہو جاتا ہے؟ جس سے رب ناراض ہے وہ کبھی بھی برباد ہو جائے گا. اچھا ایک ایسے گھرانے میں دیا جو بظاہر اتنے مالدار نہیں لیکن اللہ کو راضی کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، حلال کماتے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں. آپ نے بچی دی، اللہ نے اس کی دنیا اچھی کر دینی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جدھر اپنی بیٹی دے رہا ہوں یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں، وہ جو خاندان جڑ رہا ہے اس سے رب راضی ہے کہ نہیں. وہ کام کیسے طے کریں کس سے رب راضی ہے؟ ہم طے نہیں کر سکتے. سمپٹمز کچھ بھائی شرابی کو دیکھ کر تو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. ایٹ لیسٹ نماز پڑھنے والا ہو، دیندار ہو، حلال روزی کمانے والا ہو، خدا والا ہو. سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد خیر انشاءاللہ. الحمدللہ میں جانتا ہوں، مزے کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت، میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ آیا اور جس کے یہاں رشتہ آیا وہ اتنے مالدار نہیں ہیں، اور وہ بلینرز تھے، بلینرز تھے. ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ رشتہ آیا، اچھا بیٹی کے لیے رشتہ آیا، وہ بیٹی والے تھے، کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے لیکن میں صرف اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یار میں جن عاشقان رسول میں اپنی بچی دینا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، حالانکہ وہ خود بظاہر مذہبی حلیے والے بھی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے کسی اور جگہ. بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. جس خوشی کے موقع پر شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے، رب کریم اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، زوجین کے درمیان، خاندانوں کے درمیان محبت، پیار اور الفت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی پیاری حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اب یہ 3 خوبصورت کیٹیگریز کون سی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے. یعنی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہاں یہ دیکھیں کہ
परेशानी दूर करने वाला इतना पसंद है तो परेशानी पैदा करने वाला कितना नापसंदीदा होगा। यानी मुसलमानों को कुछ लोग वाकई राहतें पहुंचाते हैं, आसानियां करते हैं, मगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम ही टेंशन क्रिएट करना होता है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। अपने बारे में हम गौर करें कि हमारे वजूद से लोगों को आसानियां मिलती हैं या लोगों को टेंशन मिलती है। अब इसमें सब तरफ देखना होता है। बाज़ औक़ात दोस्त बड़े खुश होते हैं, रिश्तेदार परेशान होते हैं, रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं, पड़ोसी परेशान होते हैं, पड़ोसी मुतमईन होते हैं तो जनाब जिससे कारोबार करते हैं वो परेशान होते हैं। ऐसा नहीं, मजा इसमें है कि हर तरफ मेरी वजह से आसानी हो, राहतें हो, परेशानियां लोगों की दूर हो। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया चाहिए तो इस कैटेगरी में अपने आप को शामिल कीजिए। दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। मुबारक हो उन लोगों को जो नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं, उसे जिंदा करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। दुरूद शरीफ एक ऐसी नेमत है कि जिसको कसरत से पढ़ते रहें दुनिया में तो बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह, क़यामत के दिन भी रब अज़्ज़ व जल के अर्श का साया नसीब होगा। मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बड़ी बुलंद खूबसूरत सी इमारत देखी। नबी पाक ने पूछा ये क्या है? सहाबाए किराम ने अर्ज की ये फुला सहाबी ने बनाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ये सुना तो आपको ये बात नागवार गुजरी, मगर आपने इसका कोई इजहार नहीं फरमाया। बाद में जब वो सहाबी नबी पाक की बारगाह में गए जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, इमारत बनाई थी, तो प्यारे आका को उन्होंने जब सलाम किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर फेर दिया, यानी उनसे चेहरा फेर लिया। तो वो सहाबी बड़े परेशान हो गए। दोबारा प्यारे आका की तरफ गए तो नबी पाक ने फिर चेहरा फेर लिया। तो अब जब चंद बार ऐसे ही हुआ तो वो सहाबी रसूल बड़े परेशान थे कि मामला क्या है, नबी पाक मुझसे नाराज क्यों हो गए। तो बकिया सहाबा ने बताया कि तुम्हारे घर के करीब से जो तुमने बुलंद इमारत बनाई थी उसके करीब से गुजरे थे और वहां जब पता चला कि तुमने वो इमारत बनाई है तो नबी पाक को ये नागवार गुजरा है। कोई वर्ड नहीं फरमाया, कोई इजहार नहीं फरमाया, नाजायज और हराम नहीं फरमाया, तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। जस्ट मिजाजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नागवार गुजरा था। सहाबी रसूल के लिए इतना बड़ा मसला था कि ये गए और जाकर उस पूरी इमारत को गिरा दिया, डेमोलिश किया, ग्राउंड कर दिया। अल्लाह अकबर। अब कुछ दिनों बाद नबी पाक फिर वहां से गुजरे तो फरमाया वो इमारत कहां गई? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर आपकी जो है वो नाराजी के खौफ से, आपकी नागवारी का जो वजह थी उसकी वजह से इमारत ही मैंने गिरा दी। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, बेशक हर इमारत उसके मालिक के लिए वबाल है, अलबत्ता जो जरूरतन बनाई गई हो। अब यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि इस हदीस पाक से लफ्ज़ वबाल से मुराद अगर गुनाह है तो मतलब यह है कि हर इमारत जो बिला जरूरत, जो सिर्फ फख्र व तकब्बुर के लिए बनाई जाए, ये अमल नाजायज है। फख्र व तकब्बुर का हर काम हराम है। और अगर यहां लफ्ज वबाल से मुराद आखिरत का बोझ है तो हर वो इमारत इसमें दाखिल है जो बिला जरूरत बनाई जाए। तो अब पता ये चला इस हदीस से दो बातें सीखनी है कि दिखावे के लिए, फख्र व तकब्बुर के लिए, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो सवारी हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिस पे लोगों पर बड़ाई जताने के लिए बंदा करता है तो ये बनाने वाले के लिए और उन चीजों के मालिक के लिए वबाल बन जाता है, बोझ बन जाता है, जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। और ये नबी पाक इसको पसंद नहीं फरमाते। जरूरतन बनाए तो और बात है, उसमें अच्छी नीयतें शामिल होनी चाहिए। आजकल घर बनाने के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि घर अगर इस सोच के साथ बनाया जा रहा है कि पूरी सोसाइटी का सबसे अच्छा घर बनाऊंगा, फला रिश्तेदार ने बनाया, मैं बनाकर दिखाऊंगा कि उससे अच्छा घर मेरा है, मेरे घर में लोग दाखिल हो तो मेरी शानो शौकत का पता चले। तो घर तो था मगर नीयत क्या हो गई? फखर की, तकब्बुर की, दिखलावे की। तो ये फिर घर हो या इमारत हो या ऑफिस हो या सवारी हो, अब इसको आप सोचते चले जाएं, जो जो चीज दिखावे तकब्बुर के लिए तो सब ये वबाल बन जाएगा।
آپ گھر بنائیں کہ راحت و سکون کے لیے گھر بنا رہا ہوں، اس گھر میں کوئی نماز کی جگہ بھی بناؤں گا، اس گھر میں انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، اس گھر میں جو بچے ہیں گھر والے ان کو راحت و سکون ملے گا، مہمان آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ نیت بدلنے سے پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر میں ایک روشن دان بندہ لگاتا ہے کھڑکی، کیا نیت ہے کہ جناب ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی، کوئی ثواب نہیں ہے، مگر اسی کھڑکی کو لگاتے ہوئے یہ بھی نیت کر لے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی، ہوا روشنی رک نہیں جائے گی، وہ بھی آئے گی، مگر اب یہ کھڑکی لگانا بھی ثواب ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کبھی تکبر اور فخر کے لیے چیزیں نہیں لینی چاہیے کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں، اچھی سواری نعمت ہے، آپ گاڑی لے اچھی، کس نے منع کیا، لیکن اس لیے لے کہ میں بتاؤں لوگوں کہ میں کیسا ہوں اور میرے پاس کیا کر فر ہے، تو پھر تکبر کرنے والا رب کو پسند نہیں۔ اللہ نیتوں کا اخلاص نصیب فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی جو میرا آج بیان کا موضوع ہے کہ اس حدیث میں پیارے آقا نے منع نہیں کیا تھا، انہیں گرانے کا نہیں فرمایا، مگر پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری اپنی کروڑوں، اس زمانے کے کروڑوں روپے ہوں گے جو بھی قیمت تھی، اس کو زیرو کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی نرالی ادائیں ہیں۔ مگر ہم کیا، آج میں وہ کچھ حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں نبی پاک نے صراحتاً، ڈیلیبریٹلی، کلیئرٹی کے ساتھ کچھ ایسی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ہی ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم سے رشتہ ہی کوئی نہیں اس کا، جو یہ کام کرے۔ اب ایک تو پرابلم یہ، ہم نے وہ حدیثیں ہی نہیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم یہ علم بھی تو حاصل نہیں کرتے نا۔ میں آج چلیں بیان شروع کرنے سے پہلے ایک مشورہ دے دیتا ہوں ان عاشقان رسول سے جو نبی پاک سے واقعی محبت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ دو قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک کیٹیگری ان حدیثوں کی ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you۔ اس میں کئی حدیثیں ہیں جس میں پیارے آقا نے کچھ اعمال بتائے، جو ایسا کرے وہ تم میں بہترین ہے، جو ایسا کرے وہ تم میں بہترین ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں ان کاموں کو کرنا شروع کر دوں اور میرے آقا مجھے بہترین فرمائے تو اصل بہترین ہی وہ ہے جسے نبی پاک فرمائے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کون بہترین ہے، بھائی اس سے پوچھو نا جو سب سے بہترین ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، وہ فرما دے کون بہترین ہے، تو اصل بہترین تو وہ ہے۔ تو اس کی لسٹ ہونی چاہیے، ٹو ڈو لسٹ، جو کرنے والے کام ہیں کہ یار ان کو کسی طرح پکڑ لوں، آقا فرماتے بہترین یہ ہے۔ ایک حدیث پاک کی کیٹیگری وہ ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جو یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی لسٹ بھی سامنے رکھیں، کہیں میں یہ تو نہیں کر رہا۔ تو یہ دو کیٹیگریز کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب آپ کہیں جناب لاکھوں حدیثیں، ہزاروں حدیثیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ دعوت اسلامی والے صرف پرابلم بتاتے نہیں ہیں، سولوشن بھی ساتھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ مکتبۃ المدینہ نے دو بڑی پیاری کتابیں شائع کر دی ہیں، چاہے تو نوٹ کر لیں۔ ایک کتاب کا نام ہے بہتر کون، اور ایک کتاب کا نام ہے ہم میں سے نہیں۔ یہ دونوں کتابیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں، فری، ابھی چاہیں ابھی کر لیں۔ پیسے کمانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کتابیں خریدیں، میں بیچنے آیا ہوں، ایسا کچھ نہیں، میں بتانے آیا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں یہ دو کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، پھر پتہ کیا کریں، ایک دن بیٹھیں اس کی لسٹ بنا لیں، مختصر سی اس کی فہرست بن جائے گی کہ کون کون سے کام ہیں جو کرنے کے نہیں ہیں، کون سے ہیں جو کرنے کے۔ یقین کریں پیارے آقا راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آج چونکہ اب میں ساری حدیثیں تو بیان نہیں کر سکتا، چلیں تم میں سے بہترین کون ہے اس میں سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب میں چیک کروں میں اس میں ہوں کہ نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کو سکھاتا ہوں، نہیں تو شروع کر دیں، آج سے، کل سے شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان مسجد میں رات کو لگتے ہیں، فجر کے بعد لگتے ہیں، چلے جائیں، قاری صاحب ہمیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اچھا پڑھانا آتا ہے، آپ پڑھانا شروع کر دیں۔ بہترین بننا ہے نا، سرٹیفکیٹ لینا ہے نبی پاک سے، آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا۔ آن لائن پڑھنا شروع کر دیں، گھر میں پڑھانا شروع کر دیں، دعوت اسلامی کا مدرسوں کو چھوڑیں، اپنے گھر میں پڑھانا شروع کر دیں۔ مجھے نبی پاک کے بہترین لوگوں میں جو فرماتے اس میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ایک حدیث بتائی، ایسی بہت ساری ہیں۔ اب میں وہ حدیثیں دو تین بیان کرنے آیا ہوں جس میں نبی پاک نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں جو تم میں سے، ہم میں سے ہی نہیں، جو یہ کام کرے۔ اب یہ پہلی حدیث جو ہے یہ بھی قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔
اب علماء کہتے ہیں یتغنا سے مراد کیا ہے؟ خوش الہانی اور اچھے لہجے سے پڑھنا. اس کا مطلب یہ نہیں جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دے، وہ جتنا بہتر پڑھ سکتا ہے. یعنی یہاں مخارج بھی ٹھیک ہوں، اچھا پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، بے دلی سے نہیں خوش دلی سے پڑھنے کی کوشش کرے. اب یہ تو سچی بات ہے کہ ڈرانے والی حدیث ہے کہ خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، تو جو قرآن ہی سرے سے نہ پڑھے اس کا کیا حال ہوگا. یہاں تو قرآن پڑھنے والا ہے مگر خوش الہانی سے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. جو قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، پورا سال ہی گھر میں قرآن پاک نہیں کھل رہا، موبائل فون اتنا استعمال اور قرآن کو چھوتا ہی نہیں ہے، بتائیے وہ کیسا ہوگا. ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. بتائے نا میرے اور آپ کے سینے میں کتنا قرآن ہے صبح سے شام تک. اب تو موبائل فون بھی بتا دیتا ہے کہ آج آپ نے پورے دن میں کتنے گھنٹے یوز کیا ہے، اسکرین ٹائم جس کو کہتے ہیں. اتنی بار یہ سافٹ ویئر آپ نے اوپن کیا ہے. کبھی سوچا کہ یار اتنے گھنٹے موبائل کو، چند منٹ قرآن کو نہیں. میں نے کئی بار اپنے بیان میں جملہ کہا ہے کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن تھام لو، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کی سورہ ملک قبر میں شفاعت کرے گی، عذاب سے بچائے گی. قرآن قبر میں آ کے بچائے گا. مگر nobody have time to read Quran, even nobody have time to understand Quran. قرآن پڑھنا ہے، درست پڑھنا ہے، اچھا پڑھنا ہے، خوش الہانی سے پڑھنا ہے، شوق سے پڑھنا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہم غور کر لیں کہ ہم قرآن سے دور رہ کر کتنی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ایک بار ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں سے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک گانے والے کو دیکھا، گویا تھا، آواز بہت اچھی تھی اس کی، وہ گانے گا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی، اتنی اچھی آواز ہے، کاش یہ اس سے تلاوت کرتا. یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے. اس گویے کو کسی نے بتا دیا کہ یار صحابی رسول گزرے تھے تمہارے بارے میں ہی کہہ کر گئے. اس کو اتنی شرم آئی، اس کو جملہ اتنا پیارا لگا، سچی توبہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ رہنے لگا. کچھ ہی عرصے میں قرآن کریم کا عالم اور قاری بن گیا. یہی آرزو ہو جو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. اچھا بزرگوں کا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات نا لڑنا جھگڑنا بد دعائیں دینا یہ بہت زیادہ. انہوں نے کیا کیا؟ بد دعا نہیں دی، دعا دی. آواز اچھی ہے، کاش قرآن پڑھنے لگ جائے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کئی کشتی میں جا رہے تھے تو برابر سے ایک کشتی گزری جس میں لوگ ناچ گانے شراب الٹے سیدھے کام کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت دعا کریں یہ غرق ہو جائے، یہ کشتی والے غرق ہو جائیں. بزرگ نے فرمایا اللہ ان کو اس سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی دعا کی ہے، یہ ناچ گانے کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور خوشیاں نصیب فرمائے. تھوڑی دیر ہوئی تو جب یہ کشتی دونوں کنارے پہ لگی نا، وہ سارے لوگ آئے اور اس اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہ توبہ دعا قبول ہو گئی نا. کیسے قبول ہوئی؟ کہ اصلی خوشی کیا ہے؟ جنت کی خوشی ہے نا. میں نے دعا کی تھی اللہ اور اچھی خوشیاں دے، تو جنت کی خوشی تو جب ملے گی جب یہ توبہ کریں گے. تو یہ کیوں دعا کرنی برباد ہو جائیں؟ اللہ ان کو سے ہدایت دے دے. اللہ دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہر معاملے میں نیگیٹیوٹی، لڑائی جھگڑا، فائٹ، اسلام اس بات کی بات نہیں ہمیں درس دیتا. ہم پیار سے بھی اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، دعا کر کے سمجھا سکتے ہیں، دلیل سے سمجھا سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا مناسب نہیں ہوا کرتا ہر معاملے میں. تو بہرحال تو یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ اچھی آواز ہے تو تلاوت قرآن کریں، خوش الہانی سے پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اچھا یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اچھی بات ہے. میں بھی جاتا تقریباً روزی کہیں نہ کہیں جا رہے ہو تو کہتے ہیں ہمارے بچے نے اتنے پارے حفظ کر لیے، بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے. کبھی حفظ تکمیل کی محفل ہوتی ہے، مگر اس کے والد سے پوچھے بھائی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا؟ یعنی لوگ اپنے بچے کو قرآن سکھا کر سمجھتے میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میرا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سب نے پڑھنا ہے. بچہ پڑھ لے تو والد تھوڑی فارغ ہو جائے گا. آپ کا بچہ آپ کے بدلے کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز بھی آپ کو خود پڑھنی ہے. تو اگر بچہ نیک بن بھی رہا ہے، والد کو بھی نیک بننا ہے، ماں کو بھی نیک بننا ہے، بھائی بہنوں کو بھی نیک بننا ہے. یہ یاد رکھیے گا. بہرحال ایک حدیث آپ نے سنی، ایک اور حدیث سنی. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. یعنی سنت سے جو منہ موڑ لے، سنت میں انوالو ہونا پسند نہیں کرتا، وہ آقا کے ساتھ نہیں ہے. علماء کرام اس حدیث کی شرح میں فرماتے مطلب یہ کہ جو بندہ کسی سنت کو برا جانے،
وہ اسلام ہی سے خارج ہے، اور جو بلا عذر سنت چھوڑنے کا عادی ہو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ اور پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں۔ اب یہاں ایک عجب فینومنا شروع ہو گیا، جب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں، یعنی سنت جیسے ہی دماغ میں لفظ آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ فرض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے چلو رہنے دو، کوئی بات، سنت ہی ہے نا۔ اتنا گرانٹڈ لے لیا ہے سنت کو، اتنا نارملائز کر دیا ہے، حالانکہ سنت کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کانا معی فی الجنہ۔ ارے سنت تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ تھا، اور ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے، کوئی بات نہیں یار، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، عمل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ ایک طرف فرما رہے جو سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں، اور ایک طرف فرما رہے سنت پر عمل کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو پھر کتنی اہمیت ہوئی سنت کی۔ لیکن آج بہت برا حال ہے، سنتوں سے بہت دوری ہے، ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے لباس میں، ہمارے انداز میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے فیملی میں۔ چیک تو کرو کتنی سنتیں ہیں، اور کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جس پہ ٹائم بھی نہیں لگتا، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن بندہ کرتا چلا جائے۔ اگر ذہن بنا ہوا ہو، اب پانی پڑا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیوں یا الٹے ہاتھ سے پیوں ایک ہی وقت لگے گا، کھڑے ہو کے پیوں یا بیٹھ کے پیوں ایک ہی ٹائم لگے گا، ایک سانس میں پیوں یا 3 سانس میں پیوں اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ لیکن اگر ذہن بن جائے کہ مجھے پانی بھی پینا ہے تو نبی پاک کے طریقے پر پینا ہے، تو پیاس بھی بجھے گی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ لباس پہنتا ہوں الحمدللہ، سنت کے مطابق لباس پہنے، بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ، کون منع کرتا ہے؟ بس لیکن یار نہیں، فلاں آج کل تو فیشن چلا ہوا ہے نا، اب جو کسی کالے میلے گورے پیلے نے پہن لیا، ہمارے نوجوانوں کو وہی پہننا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے یار کسی کے کپڑے میں سوراخ ہو گیا تو عیب ہو گیا، اب سنا ہے پینٹیں خود ہی پھاڑ پھاڑ کے پہن رہے ہیں، اتنے سوراخ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ بندہ کہے یہ کیا پہنا ہے، کہہ رہے نہیں وہ فلاں انگریز نے پہنا تھا، اب سارے وہی پہن رہے ہیں۔ پہلے ایک جگہ پھٹی ہوئی تو پتہ نہیں کتنی جگہ پتارے پھاڑ پھاڑ کے پہن رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو، یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم لوگ کہ نہیں یار فلاں نے ایسے ہیئر اسٹائل بنایا تو اب میں نے ایسے بنانے، فلاں نے وہ والے چشمے پہنے میں نے وہی پہننے، گھڑی اس نے۔ اب قوم ہماری کس طرف چل پڑی ہے؟ یاد رکھیے میں نے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور یاد رکھیے جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جتنے لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں پردے میں، ہیں فلاں نے ایسے کپڑے پہن لیے، اب عورتوں کو بھی وہی کپڑے پہننے، فلاں نے وہ زیور پہنے اسی کو فالو کرنا ہے، فلاں بے پردگی کا اسٹائل آ گیا اسی کو اپنانا ہے۔ شادیوں کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، خدا کے بندو سوچو تو صحیح ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کتنی اچھی یہ شادی کی محفل ہے، یہ بھی تو ایک شادی ہو رہی ہے نا، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کی نعتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک، میں آپ کو دل جل رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آج کل فارمیلٹی بن گئی ہے۔ اللہ کرے اس فیملی نے ایسا نہ کیا ہو، ورنہ اب فارمیلٹی کیا بن گئی ہے کہ 5 فنکشن کرنے، ایک نعت خوانی بھی کر لو، باقی 4 میں جو کرنا ہے کرو، پھر تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا۔ آپ خود سوچیں، میں تو بزرگوں کی بجائے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں بیان میں، کہ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، آپ میں سے جس کی شادی ہونے والی ہے نا، آپ ایک اسٹینڈ لے لیں۔ میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، ایک اسٹینڈ لے لو۔ اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے کہ میری شادی میں بتا دیں ابھی سے گھر والوں کو، کوئی ایسا کام مت کرنا جس میں میرے رب اور میرے آقا ناراض ہو جائے۔ اس کی وجہ بتاؤں، سب ذرا مل کر جواب دو گے تو وجہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ بتائیے، زور سے بتائیے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب آگے کی ساری خوشیاں دینی رب نے، اور میں نے شادی میں ہی اپنے رب کو ناراض کر لیا، تو بقیہ لائف کی خوشیاں کس سے مانگوں گا؟ ہم نے دیکھا، ہمیں آ کے لوگوں نے بتایا کہ ایک گلوکار کو 1 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی قسم کی نائٹ، پتہ نہیں تو نام بھی مجھے نہیں آتا، ڈھولک نہ، پہلے تو ہماری شادیاں جب ہوئی تھی تب سنتے تھے وہ مایوں اور کیا کہتے ہیں مہندی نائٹ، اب تو پتہ نہیں رنگ پارٹی الگ ہے، تو کوئی ڈیسٹینیشن نائٹ الگ ہے، تو رات کو لڑکے لڑکیاں مل کر ناچتے ہیں وہ نائٹ الگ ہے، 50 قسم کی نائٹس ہیں، اور اتنے سارے فنکشن، اتنے سارے حرام کام کر کے ہم شادی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بعد میں بچی خوش نہیں ہے سسرال میں جا کر، بچوں کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب دعا کریں، بچے میرے خوش نہیں ہیں سسرال میں۔ آپ نے کیا کیا؟ رب کو کتنا ناراض کیا؟ میں آپ کو ایک عجیب سی بات، اللہ کرے سمجھ آ جائے میرے نوجوانوں کو، کیونکہ بزرگوں کو بعضوں کا سمجھ آتی ہے، بچوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بچوں کو ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے میرا یہ شارٹ کلپ نکال کر سارے نوجوانوں کو بھیجیے گا کہ میں آپ ڈائریکٹ بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے دوست راضی، میری فیملی راضی، اور جو خوشی دینے والا مالک ہے وہ ناراض۔
مجھے سچ بتاؤ, دل سے پوچھو, یہ خوشی ہے کیا؟ آگے خوشی نہیں چاہیے؟ خالی شادی کرنی ہے, فنکشن ہی دکھانا ہے لوگوں کو, آگے لائف نہیں گزارنی خوشیوں والی؟ خدا را یہ بے وقوفی چھوڑ دیجئے. اپنی خوشیوں میں دینے والے رب کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ اچھا یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے, آپ شیطان کی گیم دیکھیں. یہ شیطان نے بہت خطرناک سافٹ ویئر لانچ کیا ہے کہ whenever we try to celebrate anything, صرف شادی نہیں, جب بھی کوئی خوشی ہم مناتے ہیں, بچہ دینے والا رب ہے, اولاد رب دیتا ہے نا, اس کی پیدائش کی خوشی میں پارٹی کی, اللہ کو ناراض کیا. بچہ تھوڑا بڑا ہوا, برتھ ڈے آ گئی, اللہ کو ناراض کیا. اللہ نے نیا گھر دیا, نئے گھر کی دعوت کی, پارٹی کی, اللہ کو ناراض کیا. اللہ نے نیا کاروبار دیا, اپنے کاروبار کا افتتاحی فنکشن رکھا, اوپننگ سیریمنی رکھی, اس میں بھی رب کو ناراض کیا. مجھے بتاؤ تو یہ کر کیا رہے ہیں ہم؟ اللہ دیے جا رہا ہے, ہم اسی کو ناراض کیے جا رہے ہیں. اور پھر جب وہ چھین لیتا ہے, جب نعمت عذاب بن جاتی ہے, جب زوال نعمت آ جاتا ہے, جب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, جب فیملی میں لڑائی ہو جاتی ہے, پھر جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس, دعا کرے, کوئی تعویذ دے دیں. بھئی تم نے کسر کون سی چھوڑی؟ مجھے بتائے نا. یہ عقل بندی ہے کہ رب دیے جا رہا ہے, ہر خوشی میں اللہ کو ناراض. میرے نوجوانوں, آج ایک فارمولہ لے جاؤ, خدا کی قسم اللہ کی رحمت سے خوش رہو گے کہ میں آج کے بعد ایسی خوشی نہیں مناؤں گا جس میں میرا رب ناراض ہو جائے. میں ہمیشہ ایسی خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور نعمت دینے والا میرا رب بھی راضی. آپ دیکھو پھر آپ کی خوشیاں کیسی بڑھتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو کرے نا. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ عطائیں بڑھائے, ہم صدقے بڑھائیں, ہم سجدے بڑھائیں, ہم خیرات بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں. مگر ہو کیا رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. وہ اور نوازتا ہے, ہم اسے اور ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو, یہ تباہی کا راستہ ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رب جب ناراض ہوتا ہے, نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا, وہی نعمتیں عذاب بنا دی جاتی ہیں. اب آپ کہیں نعمت عذاب کیسے ہو جاتی ہے؟ ہاں ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہے. پیسہ عذاب بن جاتا ہے. پیسہ تو نعمت تھی, مگر کچھ لوگوں کا مال ہی ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے. ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, ان کو کڈنیپنگ کا خوف ہو جاتا ہے, ان کا کوئی پیسے لے جاتا ہے, وہ خود بیمار ہو جاتے ہیں. عجیب عجیب ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یہ پیسے والا نہ ہوتا تو کتنا سکھ میں تھا. وہ پیسہ ہی عذاب بن گیا اس کے لیے, باقی پیسہ نعمت تھا. اولاد عذاب بن جاتی ہے. اولاد تو بڑی نعمت ہے نا, مگر کیا ایسی اولاد کے بارے میں نہیں سنا کہ ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دیتی ہے؟ یہ اولاد عذاب کیسے بن گئی؟ پیسہ عذاب کیسے بن گیا؟ بیوی عذاب کیسے بن گئی؟ شادی کے بعد لوگوں کے جھگڑے ایسے ہوتے, بندہ کہتا ہے نہیں کرتا تو اچھا تھا. سب کے ساتھ نہیں ہوتا, چند کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ چیک کرو کہیں ناشکری تو نہیں کی, اللہ نے نعمتی عذاب تو نہیں بنا دی. تو کاش یہ بات آج سیکھ جائیں, آپ بھی سیکھ جائیں, میری بہنیں بھی سیکھیں. چند لوگوں کو صرف خوش کرنا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں فنکشنز, یہ کیوں ہوتے ہیں حرام کام؟ یار دوست کہیں گے ذرا ہماری شادی بھی زبردست قسم کی ہوئی, ذرا فنکشن ہوئے, پکچر چلیں گی, ویڈیو چلیں گی, لوگ راضی ہوں گے. چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی بھر کا وبال لے رہے ہو یار. میں پرسوں کی بات بتاتا ہوں, میں اپنے گھر کی چھت پہ رات کو دیر سے واک کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا ہمارے تھوڑا سا پیچھے رات کے 2:30 بجے تھے یا 3 بجے تھے. اب یقین کریں اتنی شدید آتش بازی ہوئی. سمجھ آ گئی رات 3 بجے کون آتش بازی کرتا ہے؟ کوئی بارات آئی ہوگی. میں سوچنے لگا یار ان کو اچھا لگ رہا ہے, اس بلڈنگ اطراف میں رہنے والے لوگوں کی نیند کا کیا عالم ہوا ہوگا. کوئی بزرگ گھبرا کے اٹھ گئے ہوں گے, کوئی بچہ ڈر کے اٹھ گیا ہوگا, کسی کو بڑی مشکل سے نیند کی ٹیبلٹ کھا کر نیند آئی ہوگی. یہ خوش ہو رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے کتنی بددعائیں, کتنا دل دکھ رہا ہوگا لوگوں کا. یہ کون سی خوشی ہے یار؟ یہ عقل کدھر چلی گئی ہے کہ ہم لوگوں کی نیندیں برباد کر کے, حقوق العباد پامال کر کے ہم کہہ رہے ہیں میرے بچے کی شادی ہے. وہ بچے کو کیسے خوشیاں ملیں گی, ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو بہرحال اللہ کرے, آپ کو شاید فیل ہو رہا ہوگا میں زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں, میں اپنا سمجھ کے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ خدا را اپنی آخرت برباد نہ کرو, اپنی خوشیاں برباد نہ کرو. اگر تو یہ تمہارا ایمان ہے کہ خوشیاں دینے والا رب ہے, اور یہی ایمان ہونا چاہیے, تو جب جب وہ خوشیاں دے اس کو راضی کرو, اس کو ناراض نہ کرو. اور آپ نے سنا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. تو یہ سنت نہیں ہے شادی کا یہ انداز, سنت نہیں ہے یہ اس طرح آتش بازی کرنا اور ناچ گانے کرنا, یہ تو حرام کام ہے. ہم پہلے معاذ اللہ بولنا نہیں چاہیے, مگر یہ بزرگ بیٹھے ہیں, جب ہماری شادیاں ہوئی, پرانی بات کر رہا ہوں 25-30 سال پہلے, تو جو غلط قسم کے لوگ ہوتے تھے نا, وہ ناچنے والیاں بلواتے تھے, اور لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے کہ یار فلاں کی شادی میں ناچنے والیاں آئی تھی, اوہو اتنے برے لوگ ہیں. اور اب سنا ہے کہ باقاعدہ گھر والی لڑکیاں اور لڑکے مل کر ناچتے ہیں, پورا سٹیج بنایا جاتا ہے, اور اس کی, اچھا یہ بھی غلط حرام تھا,
ہمیں تو نہیں پتا تھا نا, مگر پبلک کو کیسے پتا چلا کہ اس شادی کے اس ناچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھیں ہماری شادی میں کیسا ناچ گانا ہوا تھا, یعنی میری بہن میرے گھر والے کس طرح ناچے ذرا آپ بھی دیکھیں. اور اس کے اچھا پھر اس پہ یہ بھی پراؤڈ کیا جاتا ہے کہ اتنے ملین ویوز آ گئے ہمارے ناچ کے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ وہ ویڈیوز ہیں, اگر یہ باقی رہی اور آپ مر گئے تو مرنے کے بعد بھی مار پڑتی رہے گی, کیونکہ لوگ دیکھتے رہیں گے اور قبر میں گناہ جاریہ کا عذاب ملتا رہے گا. نہ باپ سوچ رہا ہے, نہ ماں سوچ رہی ہے. پیسہ اس لیے رب نے دیا تھا کہ یوں برباد کیا جائے, یوں لٹایا جائے. ارے اور بھی طریقے تھے پیسے خرچ کرنے کے. ہمارے خاندان میں ایک صاحب ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا, ان کے بچے کی شادی ہوئی. میں نے دیکھا بڑا سمپل سا ایک پروگرام رکھا, کھانا کھلایا, شادی ختم. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کیا. کہتے ہیں بھائی میں بھی کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں, مگر میں نے ایک فارمولہ شروع سے بنایا ہے, جب بھی میرے کسی بچے کی شادی ہوتی ہے میں 2 غریب جوڑوں کی بھی شادیاں کروا دیتا ہوں. اسی پیسوں کو بچا کر بڑے بڑے فنکشن نہیں کرتا, 2 شادیاں بچوں کی کرواتا ہوں اور ان بچوں کو کہتا ہوں میرے اس بچے کے لیے دعا کرتے رہنا. وہ اس جوڑے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, وہ بھی خوشحال رہتے ہیں, میری اولاد بھی خوشحال رہتی. بیوٹیفل وے, کتنا اچھا طریقہ ہے. پیسے بھی خرچ کیے, دعاؤں کا دروازہ بھی کھل گیا. لیکن کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ تفاخر, تکبر, دکھاوا. آپ 50,000 روپے پر ہیڈ کا کھانا کھلا دو نا, جس نے بات کرنی ہے اس نے باہر جا کے پھر بھی بات ہی کرنی ہے. آپ مہمانوں کو خوش نہیں کر سکتے. آپ سمپل رہیں, اللہ نے دیا ہے کھلائیں. میں نہیں کہتا اچھا کھانا نہ کھلائیں, اچھی نیتوں کے ساتھ کھلائیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام یہ ناچ گانے, ڈول تماشے, آتش بازی, بے حیائی, بے پردگی سب حرام ہے. تاش اب تو سنا ہے جوا نائٹ الگ ہو رہی ہے. مطلب میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اچھا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ کوئی نیا چیز ایڈ کرتے جا رہے ہیں. کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آخری ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں, باتیں تو بہت ساری ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب اتنا امپورٹنٹ ہے پڑوسی کہ پڑوسی راضی ہے تو رب راضی ہے, پڑوسی ناراض تو رب ناراض. آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پڑوس میں رہتا کون ہے, اور رہتا ہے تو بلے نہ رہے بھائی. اس کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, ہماری گاڑی اس کی گیٹ کے آگے کھڑی ہو جائے, میں کوئی ٹینشن نہیں. ہمارا کچرا اس کے گھر کے اندر جا رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں. ہمارا شور اسے سونے نہیں دے رہا, کوئی ٹینشن نہیں. ہم بعض اوقات بیچارہ آ کے کہتا بھی ہے بھائی اوپر آپ رہتے ہیں نیچے میں رہتا ہوں, آپ کے شور کی وجہ سے بچے نہیں سوتے, بھائی اپنا انتظام خود کرو, ہمارا اپنا گھر ہے, ہم جو چاہے کریں. نہیں, پڑوسی کے حقوق. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. صحابہ نے کہا ہمیں لگا اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں, وراثت میں بھی حصہ بیان کر دیں گے, اتنے حقوق ہیں. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ حضور ساری رات عبادت کرتی ہے, روزے رکھتی ہے, نیک ہے, صدقہ خیرات بھی کرتی ہے, مگر اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے, پڑوسی تکلیف میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا خیر فیہا, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ہی من اہل النار, وہ جہنمیوں میں سے ہے. میری بہنیں بھی غور سے سنیں, اے نماز پڑھنے والوں, روزہ رکھنے والوں, حج کرنے والوں, صدقہ دینے والوں, سنو, یہ عورت بھی سب کرتی تھی. پڑوسی مطمئن نہیں تھے, پڑوسی اس کی زبان سے تکلیف میں. آقا فرمایا جہنمیوں میں سے. ایک عورت کا ذکر کیا, حضور زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی, نفلی عبادت بھی نہیں کرتی, بس فرض پڑھتی ہے, مگر حضور اس کی اور جو پڑوسی ہے نا وہ پڑوسی اس سے خوش ہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. ارشاد فرمایا من اہل الجنہ, وہ جنتیوں میں سے ہے. حقوق العباد کو سمجھے نہیں ہم نے کہا نمازیں ہی پڑھنی ہے, روزے ہی رکھنے ہیں. میں خدا نہ خواستہ نہیں کہہ رہا نمازیں, روزے, حج نہ, وہ ضروری ہیں, مگر حقوق العباد بھی ضروری ہے, وہ زیادہ سینسٹیو ہے. تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, مسلمانوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں, ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن پہلے جھگڑے والے 2 پڑوسی ہوں گے. اب ذرا سمجھیے گا, یعنی قیامت میں سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑے چکائے جائیں گے. یعنی حقوق العباد کی جو کیٹیگری میں پہلے نمبر پر حساب ہوگا نا, یعنی عبادتوں میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا. اور معاملات میں سب سے پہلے خون ناحق کا حساب ہوگا, معاذ اللہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا. اور حقوق العباد میں, ادائے حقوق میں سب سے پہلے پڑوسیوں کا جواب دینا پڑے گا, پڑوسیوں کا حق ادا کرنا پڑے گا. پڑوسی اگر کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو جواب دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کو نیکیاں دینی پڑے یا اس کے گناہ سر پر آ جائیں.
تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. بیان کے شروع میں میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دی تھی کہ پلیز یہ لسٹ ڈاؤن کیجئے کہ آقا کن باتوں میں فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین کون ہے، اس طرف جانا شروع کر دیجئے، وہ کام کرنا شروع کیجئے. اور جس میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ کام چھوڑنا شروع کر دی. بلکہ میں صاحب خانہ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جن کی محفل ہے، آپ نے ماشاءاللہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، ایک خرچہ اور کر لیں، بہت بڑی نیکی ہے کہ یہ دونوں کتابیں لیجئے اور اپنے سارے مہمانوں کو گھر پہ بھجوا دی. یا آپ بہت بڑی نیکی کمائیں گے، وہ ہم میں سے نہیں اور بہتر کون. یہ اگر گھر والوں میں سب نے بیٹھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا، ان کاموں کو چھوڑنا شروع کیا جو آقا فرماتے ہم میں سے، ہم جائیں گے کدھر یار؟ وہ سوچے تو صحیح، اگر آقا نے کہہ دیا ہم میں سے نہیں تو قیامت کے دن شفاعت میں کس سے لوں گا؟ نبی پاک کے سوا ہمارا ہے کون؟ تو ہمیں وہ کام چھوڑنے ہوں گے. اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا ہے تو جن باتوں میں نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، تو وہ کام کرنا شروع کر دیجیے. اللہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آپ کو بھی شامل فرما لے. اللہ ان سارے کاموں سے بچائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے. مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا. سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے. کتنی ڈیفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی، مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اب ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ. لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے کس کو ہیں؟ تواڈی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہندے کس کو ہیں. اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر. ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا. 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں، ٹھیک ہے. 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے. تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے. 8 ارب ابھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے. رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا. اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائے. ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے. کافی لوگ چاہ رہے ہیں آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں. ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے. اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گے؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے. اب کس کو بلایا ہے سوچ لو. آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا. اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر. اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی. بہت پیاس لگے گی سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. ارے جب باپ ہی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی. سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں. اللہ اکبر. اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے، تو آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے.
تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں. اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے. یہ زندگی بیکار نہ گزاریے. پلیز اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے. ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے. جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر و درود میں، نیکی کے کاموں میں صرف کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں مختصراً ایک ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے. اس واقعے کو سنانے کے میرے دو مقصد ہیں. ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے، اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے. اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے. ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے نا لوگ، اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے. اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں، پہلا کام، اور یہ دیکھتے کس کس کا میسج آیا ہے. جب تک ہمارے واٹس ایپ میسجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے. کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ اللہ نے کیا فرمایا، مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن کو، اتنا کچھ موجود ہے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ قرآن، وہ دیکھیں نا، ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا. تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے. تو آئیے نیت کر لے، پہلی نیت تو یہ کر لے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس؟ بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ. آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لے اور اسے سیکھ لیں. اور اب آتے ہیں اس بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے. آپ نے بہت ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا. وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے. تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب تم پر عذاب آئے گا، اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا. اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو. اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی. آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی، اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں، یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے. قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے.
حضرت یونس کو ڈھونڈو. انہوں نے تلاش کیا, حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے. اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے. اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے, کانپ گئے, اپنے بچوں کو لیا, عورتوں کو لیا, مویشیوں کو لیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے. شوہر بیوی سے الگ ہو گیا, مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں, سب کے سب استغفار شروع کر دیا, گر گڑا کر رونے لگے. عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے, گر گڑاتے رہے. جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے, ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے. کسی کی حق تلفی کی تھی, اس کا حق واپس لوٹا دیا. سچی توبہ کر کے کہتے ہیں, یا اللہ ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے, وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر, مخلصانہ گریہ وزاری پر, بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا. دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں وہ بادل عجیب و غریب و دفع کر دیے گئے. شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے, یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے. اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے, تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں, یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی, توبہ قبول نہیں کی جاتی. مگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں, مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. اب ماجرا یہ ہوا, اللہ کے نبی تھے, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے, آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے, خود چلے گئے تھے. آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے, کوئی عذاب نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں. فرمایا میں کیسے جاؤں, اب میں قوم میں جاؤں گا یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے, میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا. آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے, کشتی میں بیٹھے. جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی. اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو. تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے. اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا. اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا, ڈبو دیا پانی میں. ایک طرف قوم بچھڑ گئی, ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر. اور اللہ کا حکم دیکھیں, اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں, ابھی زندہ ہیں, ایک کال کوٹڑی ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا ہو. اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں موجود ہے آیت, اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے, تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے, اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اپنی عاجزی کا اظہار کیا, اپنی انکساری کا اظہار کیا, اللہ سے مدد مانگتے رہے. اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا, لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے, آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں, اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے, آپ میں توانائی آ جاتی ہے. اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں. یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا. سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندہ رہے. اللہ اکبر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے. ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا. زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے.
اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں, کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں, اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے, وہ آتے عذاب ٹال دیتا ہے, وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے, اس سے سچی توبہ نہیں کرتے, اس سے دوستی نہیں کرتے. گناہ ہو گئے نا, مگر وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, اس سے مانگ لے معافی, مگر سچی معافی مانگے. یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں. نہیں, سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا. جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے. کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا, کتنا کریم ہے میرا مالک. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے, پھر بھی کھانا دے رہا ہے, پھر بھی سانسیں دے رہا ہے, پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا. ہمارے ہاتھ غلط کام